السلام علیکم۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھے تو وہ دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ اس طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملے تو آئے اس کی نماز درست ہے یا نہیں، اور اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں؟ اس طرح اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرے، یعنی اس نے تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کی، تو اے اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، یہ نماز کے متعلق بہت ہی ضروری مسائل ہے، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ نماز کی جو بنیادی اور ضروری مسائل ہے ان کو سیکھے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب عبادات میں سے وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے۔ جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے۔ تو نماز کی جو بنیادی مسائل ہے پاکی ناپاکی کے متعلق، اور اس طرح نماز کے فرائض واجبات اور سنن کے متعلق ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان کو سیکھے۔ اب یہ بہت اہم سوال ہے، اور اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش بھی آتا ہے کہ وہ پہلے رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یاد رکھنا قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ اب ترتیب کیا ہے کہ اگر آپ یعنی نماز پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں آپ تھوڑا سا زیادہ آیات آپ پڑھیں، یعنی اگر آپ پہلی رکعت میں کوئی صورت تلاوت کرنا چاہتے ہو تو بنسبت دوسری رکعت کے وہ پہلی رکعت سے لمبا ہو، یا اس طرح آپ تلاوت کرنا چاہتے ہو، چند آیات پڑھنا چاہتے ہو تو وہ پہلی رکعت میں تھوڑی سی زیادہ یعنی آیات ہو، اور دوسرے میں پہلی رکعت کے بنسبت کم آیات ہو۔ اب ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ الف لام میم سے شروع کرے، یعنی پیچھے سے شروع کرے الف لام میم سے اور آگے کی طرف جائے۔ یعنی مثلاً اگر وہ آیات تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو الف لام سے لے کر یعنی آگے کی طرف جتنے بھی اسے جو حصہ بھی اسے قرآن کا یاد ہو، چاہے اسے کوئی سورت یاد ہو یا اس طرح کوئی آیات یاد ہو، تو الف لام کے بعد سے لے کر جو ہے نا وہ شروع کر لے۔ اس طرح نہیں کہ وہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لے۔ اب ترتیب یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ فلق پڑھ لیں، یعنی یہ پیچھے کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت کرنی ہے، یعنی آگے کی طرف آپ نے جانا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سورۃ الناس پڑھے اس کے بعد آپ پیچھے کی طرف جائیں، یعنی الف لام میم جو پہلے سپارہ ہے اس کی طرف آپ جائیں، یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا قرآن کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت میں آپ قرآن کی جو اگلی والی آیات ہے یا صورت ہے اس کی آپ تلاوت کر لیں۔ اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی آیت، اس کو آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہو، یہ ضروری ہے۔ یا اسی طرح آپ جو ہے نا پہلی رکعت میں تھوڑا سا لمبا جو ہے نا صورت ہو اس کو آپ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں جو ہے نا مختصر صورت ہو اس کو آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو وہ دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھیں گے؟ کیونکہ سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے، تو کیا طریقے اختیار کریں گے؟ آیا اس طرح وہ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے یا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے؟ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لے تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لے یا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، بلکہ وہ دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ یہ طریقہ نہیں کر سکتے کہ وہ پیچھے کی طرف جائے، یعنی الف لام میم کی طرف، اس پارے کی طرف، اس طرح نہیں کر سکتے۔ یعنی اب اگر اس نے سورۃ الناس پڑھ لی ہے تو وہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھیں گے، یہ اس صورت میں جب وہ غلطی کر لے۔ لیکن قصداً اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلی رکعت میں جو ہے نا سورۃ الناس پڑھ لے، پھر اس کے بعد جو ہے نا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے۔
اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ہاں جب غلطی سے ہو چکی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو آپ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا جو سوال تھا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے تو اس کی نماز درست ہے یا نہیں۔ دیکھو ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملایا جاتا۔ لیکن اگر کسی نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس نے سورت ملائی تو نہ تو اس کی نماز فاسد ہے، نماز درست ہے، اور نہ اس پر سجدہ سہو ہے۔ آخر میں جو ہے نا اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ قرات صرف جو اس پر ضروری تھا وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری تھا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری تھا۔ اب اگر اس نے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں ملایا ہے تو اگر اس نے غلطی سے اس طرح کیا ہے نماز بالکل درست ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اس پر سجدہ سہو ہے۔ یاد رکھنا فرائض میں سے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا سورہ فاتحہ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو سنت نماز ہے، واجب نماز ہے اور اس طرح نوافل ہے، اس کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ مثلا آپ فطر کی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ اس طرح آپ نفل سنت نماز پڑھنا چاہتے ہو، چاہے ظہر کی سنت ہو یا فجر کی سنت ہو یا جو ہے نا عشاء کی سنت ہو، تو آپ سورت فاتحہ کے بعد جو ہے نا سورت ملائیں گے، یہ ضروری ہے۔ اس طرح آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہو تو نوافل میں بھی یہ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت فرض نماز میں اس میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسرا جو سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد وہ نیت کرے نماز کی تو آئے اس کی نماز درست ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے نیت کی جاتی ہے، یعنی مثلا آپ فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بعد وہ نیت کرے تو آیا اس کی یہ نیت معتبر ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نیت کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کریں گے تو یہ نیت معتبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ ایک اور غلطی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور وہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس وقت جب امام سے اللہ اکبر کہتا ہے یعنی تکبیر تحریمہ وہ کہتا ہے تو مقتدی وہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غلطی کرتے ہیں کیونکہ امام کی اقتداء میں جب آپ ہوتے ہو تو آپ امام سے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہا تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہے، آپ کی اقتداء بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھ جائے، یعنی صف میں ایسا کھڑا ہو جائے کہ امام کی جو مصلی ہے وہ پیچھے ہو اور مقتدی آگے ہو تو مقتدی کی نماز درست نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے تو بھی اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔